السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن مجید سے قبل جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری وہ ایک معاشرے کے لیے تھی، ایک زمانے کے لیے، ایک مکان کے لیے، ایک طبقے کے لیے، لیکن قرآن مجید یہ ساری انسانیت کے لیے نور اور ہدایت بن کے آیا ہے۔ قرآن مجید اس بات کا شاہد ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قرآن مجید سے قبل جتنی بھی کتابیں تھیں ان میں تحریفات ہوئیں، کیوں؟ کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، وہ مخصوص لوگوں کے لیے تھی، لیکن قرآن مجید یہ ساری انسانیت کے لیے نور اور ہدایت بن کے آیا ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو تحریف کا شکار نہ ہوئی ہو۔ یہ قرآن مجید کا صرف اعجاز ہے۔ آج لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ بائبل از ناٹ چینجڈ، بائبل تبدیل نہیں ہو سکتی۔ آئیے ایک صاحب وہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کے دعوے کو ذرا سنیے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی مسیح ایمان ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس تبدیل ہو چکی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت بائبل مقدس کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بائبل تبدیل ہو چکی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بائبل تبدیل نہیں ہو سکتی۔ بھائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ I say the biggest lie in the world is that the Bible is not distorted۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ بائبل میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، بائبل میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ آئیے میں اس کے 3 ایگزامپلس دینا چاہتا ہوں۔ بائبل اس کی بک سیموئیل نمبر 2 اور اس کا چیپٹر نمبر 6، اس میں یہ بات لکھی ہے ایک عورت کے متعلق جس کا نام میکل ہے، کہ یہ جتنی دیر تک زندہ رہی بے اولاد رہی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب یہ بات 6 نمبر چیپٹر میں ہے، اور جب اسی کتاب کے 21 نمبر باب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے 5 بچے تھے۔ واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ کیا یہ تحریف نہیں؟ اور تحریف کس کو کہتے ہیں؟ ایک باب میں لکھا ہے کہ اس کے 5 بچے، اور دوسرے باب میں لکھا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہی بے اولاد رہی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کو تحریف کہتے ہیں۔ دوسری مثال، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ وہی جالوت ہے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا، حضرت داؤد نے جن کو قتل کیا تھا۔ لیکن اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جالوت کو الحنان نے قتل کیا۔ ایک باب میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد نے قتل کیا، دوسرے باب میں لکھا کہ الحنان نے۔ تو کیا یہ تبدیلی نہیں؟ کیا یہ لوگوں کی تحریف نہیں ہے؟ تیسری مثال، آپ بائبل کی جو پہلی بک پیدائش ہے اس کا پہلا چیپٹر، اس میں لکھا ہے کہ انسان حیوانات کے بعد پیدا کیا گیا، لیکن اس کے دوسرے باب میں یہ بات لکھی ہے کہ انسان کو پہلے پیدا کیا گیا، بعد میں حیوانات کو پیدا کیا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ تضادات ہیں، تحریفات ہیں۔ صرف ایک ہی کتاب ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ وہ تحریف سے پاک ہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ اب دوسرا دعویٰ سنیے۔ بائبل مقدس دنیا کی پہلی کتاب ہے جس میں سب سے زیادہ انبیاء کا ذکر ملتا ہے۔ بائبل مقدس دنیا کی پہلی کتاب ہے جس میں سب سے زیادہ انبیاء کے نام ملتے ہیں، رسولوں کے نام ملتے ہیں۔ اس دعوے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بائبل میں انبیاء کرام کا تذکرہ بہت زیادہ آتا ہے، ان کے نام بہت زیادہ ہے،
تو اس وجہ سے بائبل میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسی منطق اور لوجک ہے کہ اگر انبیاء کا نام زیادہ ہو، ان کا تذکرہ ہو، تو کتاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ اس کو تو کوئی عقل مند آدمی نہیں مانے گا۔ بات یہ ہے کہ بائبل کا انبیاء کرام کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا شریعت دے کے، ان کو کتابیں دے کے، تاکہ ان کے نہج پہ چلا جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کے راستوں کی پیروی کی جائے۔ لیکن بائبل کا انبیاء کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ اب بائبل پیدائش میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کی گئی، کہ زمین ان کی وجہ سے لعنتی ہوئی۔ کیا یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی توہین نہیں؟ کیا یہ ان کی گستاخی نہیں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے شراب پی، پھر وہ برہنہ ہو گئے اور اپنے بے قصور پوتے کو پر لعنت کی۔ کیا یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی توہین نہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے قتل کروایا، زنا کیا اور جھوٹ اور اس طرح کے الزامات لگانا، کیا یہ نبی کی توہین نہیں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے بت پرستی کی ہے، انہوں نے شرک کیا ہے، کیا یہ ان کی توہین نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر الزام لگانا کہ انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ بائبل انبیاء کرام کی توہین کرتی ہے، حتیٰ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین ہمیں بائبل سے ملتی ہے۔ بائبل میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کی گستاخی کی ہے، اور اس طرح کی کئی باتیں ملیں گی، عبارات ملیں گی۔ تو بات یہ ہے کہ انبیاء کے آنے سے، انبیاء کا تذکرہ ہونے سے کوئی کتاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی لوجک نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی توہین کون سی کتاب کرتی ہے، اور قرآن مجید ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے، ان کے تقدس کو بیان کرتا ہے، اور بائبل انبیاء کرام کی گستاخی کرتی ہے۔ تو آئیے، تحریف سے پاک صرف ایک کتاب ہے اور وہ قرآن مجید ہے۔ بائبل میں اتنی تحریفات ہیں، اتنے تضادات ہیں کہ کوئی عقل مند آدمی اس کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بائبل میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔